یار وقاص خدا کی قسم اگر میں اس معاملے کو کسی وظیفے چلے سے حل کر سکوں نا، چاہے مجھے کسی قبر میں بیٹھ کے چلا کرنا پڑے تو میں کر لوں. جب سے پیدا ہوئے ہیں نا یہی مسائل سن رہے ہیں جو آپ آج 2026 میں سنا رہے ہیں. وقاص السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا میرے بیٹے، حکم فرمائیے. اچھا بلال بھائی، میری والدہ نے مجھے بڑا فورس کیا ہوا ہے کافی ٹائم سے کہ آپ ان سے کسی تقارے پہ نہیں کرنا، آپ نے ان سے مشورہ کرو. تو بیسیکلی میں جو ہے نا باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کنٹری کون سا بہتر رہے گا مطلب میرے فیوچر کے لیے. میرے بیچلر بی ایس کامرس کیا ہوا ہے اور میرا تقریباً 8 سے 9 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے اکاؤنٹس کی فیلڈ میں. تو آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ یہاں پہ کیریئر گروتھ ہی نہیں ہے. وہی ٹریفک میں، کراچی میں میں یہاں پہ رہائش پذیر ہوں فی الحال. تو وہاں پہ 3 گھنٹے تو میں ایسی سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، روڈوں پہ خواہ دھکے کھاتے ہوئے، اور ریٹرن بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہی ڈومیسٹک کمپنی لوکل خدا کی قسم اگر میں اس معاملے کو کسی وظیفے چلے سے حل کر سکوں نا، چاہے مجھے کسی قبر میں بیٹھ کے چلا کرنا پڑے تو میں کر لوں. جب سے پیدا ہوئے ہیں نا یہی مسائل سن رہے ہیں جو آپ آج 2026 میں سنا رہے ہیں. صحیح، بالکل ایسا ہی. کیا کریں؟ تم آگے پڑھنا چاہتے ہو؟ میں ماسٹرز کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یورپ یا پھر آسٹریلیا میں یا پھر یو کے اسپین کا بہت دوست ہے ایک، وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ یہاں پہ اگر آ سکتے ہو تو پیپر وغیرہ بھی بن جاتے ہیں اور تمہارا ماسٹرز بھی ہو جائے گا. اسپین اچھا ہے وقاص تمہارے لیے؟ آسٹریلیا بھی اچھا ہے. سٹی ٹھیک ہے. میں امی یہی بول رہی تھی کہ آپ مشورہ کریں ان سے، وہ بتائیں گے پھر اس کنٹری کے لیے پھر تم جو بھی ہوگا فائنینشیل ہم لوگ ریکوائرمنٹ جو فل کریں گے. نہیں تو تم ایڈمیشن لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ ایڈمیشن لے کے اپلائی کروں گا. اصل میں آئلٹس وغیرہ دینا ہے نا تو اس کی پروسیجر ہوتا ہے، پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو آئلٹس کی پریپریشن شروع کی ہوئی ہے میں نے، پر وہ کہہ رہی تھی کہ ایک مشورہ کرو. پھر بھی میں آئلٹس کر کے ڈاکومنٹس تو ریڈی ہوں گے، پھر 2-3 کنٹریز کے آپشن دے رہے ہیں کنسلٹنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو، تو وہ اس میں اسپین کا، یورپ میں اسپین کا بولا مجھے، اور اس کے علاوہ یو کے کا بولا تھا. لیکن یو کے وہی ہے کہ بعد میں پھر پی آر نہیں ملتی اور پھر آپ کو کہیں اور موو کرنا. یو کے بالکل بھول جاؤ. یورپ ٹھیک ہے لیکن اسپین بھی ٹھیک ہے تمہارے لیے، لیکن تمہیں جانا چاہیے. لیکن میرا ذاتی مشورہ ہر طالب علم کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آگے جائیں ماسٹرز کے لیے جائیں تو یورپ کے ممالک میں خاص طور پہ، اب تو خیر مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سی اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں اور ہمارے طالب علموں کو نہیں پتہ ہوتا. اسکالرشپ لو، انویٹیشن لو یونیورسٹی سے، اور وہ جو 8-10 لاکھ روپے آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو دینا وہ بھی بچاؤ، یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس سارے کام کے لیے وقاص آپ نے اپنی پہلے تو والدہ کو میرا سلام دینا ہے انتہائی ادب کے ساتھ، اور پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. اس کو مت چھوڑنا، اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ جو بہن نے ہمارے فون کیا کہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں پتہ کرنا، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو کہ چلوں میں اور عاملین میں پڑھتے. وہ جو عشق کی بات آپ نے چھوڑی تھی وہاں پہ، اصل میں یہ سارا معاملہ ہی عشق ہے. اور عشق ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے کہ کوئی اگر یعنی اس کے ساتھ ہدیہ سپاس دینے کے لیے ہی جڑ جائے نا، کیا بات ہے، تو یہ اس کو بھی بے فیض نہیں چھوڑتا، اس کو بھی کوئی نہ کوئی اپنا حصہ جو ہے نا خیر کا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عشق ہونا بڑی اچھی، یہ تو اللہ کی دین ہی ہے میں سمجھتا ہوں. جی ہاں، یہ انعام کا معاملہ ہے. یہ کسبی عمل ہے ہی نہیں ہے. یہ ریاضت سے، پڑھ کے، مجاہدے سے، سمجھا کے، کسی کو جو ہے نا دلائل دے کے اپنی عشق پہ جو ہے نا. پہلی دفعہ ہم نے جانا تھا زیارتوں پہ، تو بڑے سالوں کی بات ہے، تو ہمیں ایک انتہائی محترم ساتھی نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ جانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کہا جیسے یہاں پڑھتے ہیں. تو ان کا وہ تو 40 پڑھیں. تو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے میں سمجھ نہیں تھی. میں وہاں پہ امام علی کے اور امام حسین کے خاص طور پہ میں وہاں پہ چھانٹتا رہا قرآن اٹھا کے کہ کون سا قرآن ہے جس میں 40 پارے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر جو قرآن حکیم تھے وہ سعودی عرب کے چھپے ہوئے تھے. ایسے ہی وہ سعودی عرب میں چھپے ہوئے تھے. تو بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں ہماری جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. جی ہاں، اصل میں ہوتا یہ جو آپ دیکھیں نا، حج کا تصور کیا ہے. وہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، وہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی تینوں درجے کی جو عبادات ہیں وہ آپ اپنے مکان پر، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں بھی رہ کے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو مرکزیت کا ایک تصور دینے کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے
کہ آپ کے محلے سے باہر بھی ایک دنیا ہے اور آپ کے محلے جانا چاہیے اور آپ کے محلے کے امام صاحب کے علاوہ بھی دنیا میں کسی کے پاس اس دین کو سمجھنے کا کوئی زاویہ موجود ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ ہی اس طرح کے جو عالمگیر اجتماعات ہوا کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ایک تو دنیا کا مختلف میرے لیے یہ بڑی بات جو ہے نا خیر کا باعث محسوس ہوتی ہے کہ بہت سارے ممالک کا جو کلچر ہے وہ آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے. پھر بہت سارے لوگ دنیا میں مختلف عالمگیر مسائل کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں, کس انداز میں دیکھتے ہیں, وہ جاننے کا موقع ملتا ہے. اور پھر میرے لیے تو سب سے سرشاری کی بات یہ ہے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ کہ دنیا بھر میں لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر رنگ, نسل, زبان, علاقہ, پس منظر اس سے بے نیاز ہو کر ایک ہستی کے ساتھ محبت میں جڑے ہوئے ہیں. اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو تجربات ہیں اور انکشافات ہیں, مشاہدات ہیں, ان میں آپ کو شریک کر رہا ہوتا ہے. جتنے لوگ بھی اس سال انشاءاللہ تعالی حج پہ جائیں گے, میری ان سے 2 درخواستیں ہوں گی, بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی عاجزی کے ساتھ, بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ. پھر کہہ رہا ہوں بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ, خدا کے واسطے خیموں میں بیٹھ کے لطیفہ بازی نہ کریں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. اور اس میں عمر کی قید بھی نہیں ہے, ہر شخص بیٹھا وہاں پہ ہنس کھیل اور ٹھٹے کر رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے اس وقت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کوئی بھی ایڈیشنل چیز جسے بدعت عام طور پہ علماء کرام کہتے ہیں نہ کریں. ہم نے بہت بدعتیں, وہاں پہ سپیکر لے کر چلے گئے ہیں, وہاں پہ ڈفیں لے کر چلے گئے ہیں, اپنے ماحول بنائے ہوئے ہیں خیموں میں. خدا کے واسطے ان چیزوں میں, اور روٹی پہ نہ لڑا کریں کہ آپ کو وہاں پہ وہ دمبا ملا کہ نہیں ملا. خدا کے واسطے یہ میری بڑی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہوگی. وہ اسپرٹ آف حج ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ عادت پتہ نہیں ہمیں عمرے نے ڈالی ہے کہ 5 اسٹار عمرہ کرنا ہے تو 5 اسٹار ہی حج کرنا ہے. مت کریں, یہ میری درخواست ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے.